میلاد کی محفلوں میں غریب لوگ رہ گئے. وہ امیروں، تم سیاسی جلسوں میں بڑے شوق سے جاتے ہو، تمہاری پجارو بھی جاتی ہے، اس پر کسی سیاستدان کا فوٹو بھی لگاتے ہو، جھنڈا بھی لگاتے ہو، بڑے خرچے کرتے ہو، جیبوں سے پیسے لگاتے ہو. کیا عجیب تمہاری منطق ہے. جس محبوب کے صدقے رب نے تمہیں سارا کچھ دیا ہے، اس محبوب کریم علیہ السلام کی محفل آئے تو وہ غریبوں کے حصے میں آتی ہے، وہ کمزوروں کے حصے میں آتی ہے، اور تم جا کر کے چرچے کرتے ہو ان کے. یاد رکھنا، سمجھ لینا، دنیا کا سب سے خوش قسمت شخص وہ ہوتا ہے جسے اللہ اپنے محبوب کی غلامی کے لیے پسند فرما لیتا ہے. یار اس طرف تم توجہ ہی نہیں کرتے. حضور کا ذکر سنو، ذوق سے نعت سنی جائے. نعت نہ پڑھنے سے زیادہ سننے سے تعلق رکھتی ہے. نعت خاں اللہ کے فضل سے بڑے ہیں، لیکن نعت سننے والے چلیں ناراض کسی نے ہونا ہے تو وہ ہو جائے. جو بڑی بڑی محفلیں کرانے والے لوگ ہیں ان میں سے بھی اکثر احباب ایسے ہیں جنہیں محفل کرانی آتی ہے، نعت سننی نہیں آتی. محفل کرانا اور ہے، نعت سننا یہ سننا ایک کمال ہے. اب میں جو اگلی بات کروں گا وہ شاید آپ کے لیے اور زیادہ خوشی کا باعث بنے. نعت پڑھتے صحابہ تھے، سنتے مدینے والے محبوب. حضور کے ذکر کو سننا، نبی پاک کی بات کو، یہ منافقوں کا طریقہ تھا کہ حضور کی بات جب ہوتی تھی، نبی پاک جب بات کرتے تھے تو وہ کھیل کود میں لگ جاتے تھے. حضور کی بات نہ سنتے، سننے نہ دیتے تاکہ کسی پہ اثر نہ ہو جائے. مومن کیا کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہاں بھی سبق پڑھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، ابھی تازی باتیں چھڑی ہیں نبی پاک کی عرش پہ. کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام. وہاں حضور کا ذکر چھڑا ہوا ہے اور یہاں تو دھوم مچی ہوئی ہے، غلاموں نے مچائی ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، بس کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے.